تو سکڑ جا، کہ میرے بندے نے دل میں جو نیت کی تھی وہ صادق تھی، وہ جو تائب ہونا چاہتا تھا وہ سچی نیت کے ساتھ چاہتا تھا۔ وہ زمین سکڑ گئی، جب وہ ماپا گیا تو جو فاصلہ اس نے طے کیا تھا وہ زیادہ نکلا، تو اس اصول کے تحت اسے جنت والے فرشتے لے گئے۔ پھر تو اللہ کے ہاں اس نیت کا، اس اخلاص کا یہ درجہ ہے۔ ایک شخص 100 کا قاتل ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں اخلاص ہو، کھرا پن ہو، نیت خالص ہو۔ اگر نیت خالص نہیں ہے تو وہ بھی اللہ سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے۔ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے کہ اس کے اندر نیت کیا ہے، یہ کس نیت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ اور نیت جو خالص ہونا ہے، کھری ہونا ہے، اس کے بھی کئی درجے ہیں۔ ایک یہ بھی نیت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں حکم دیا، جنت کی ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، کہ اس لالچ میں ان جنت کی ان نعمتوں کا ذکر سن کے جو ہے کوئی اللہ کی عبادت کرے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ دوزخ کے اور جہنم کے آگ سے ڈر سے، خوف سے کوئی اللہ کی عبادت کرے۔ اور اخلاص کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ نہ جنت کی فکر ہو نہ دوزخ کی ہو، ہاں بس اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کی جائے، محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت مائی رابعہ بصری بہت بڑی اللہ کی ولیاں ہوئی ہیں، تو ایک دن ایک ہاتھ میں ایک برتن میں آگ، کوئلے اور ایک دہکتے ہوئے کولے تھے، اور ایک ہاتھ میں پانی تھا، وہ پکڑ کے اس طرح جا رہی ہیں۔ تو کس نے پوچھا مائی صاحبہ کہاں جا رہی ہیں؟ فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ جنت کے لالچ میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جنت کے لالچ میں اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، میں اس آگ سے اس جنت کو بجھا ڈالوں، اس کو بھسم کر دوں، جلا دوں۔ اور جو لوگ دوزخ کے خوف میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس پانی سے اس دوزخ کو ٹھنڈا کر دوں۔ نہ دوزخ رہے نہ جنت رہے گی، بس کوئی اللہ کا ذکر کرے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی دل میں، اس کے ذہن میں، اس کی روح میں بس یہی ہو کہ میں نے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے۔ اور حضرت بابو باجی بستامی فرماتے ہیں، ان کا یہ قول ہے، وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اگر میرے دل میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ مجھے اس بندگی سے، اس ذکر سے، اس اللہ سے کچھ دنیا مل جائے، یعنی دنیا کا خیال میرے دل میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں پھر اٹھ کے جا کے وضو کر کے آتا ہوں۔ اور اگر کبھی اللہ کا ذکر اور وہ فکر اور اس کی عبادت کرتے ہوئے جنت اور دوزخ کا خیال آ جائے کہ میں اس لیے کروں کہ مجھے جنت ملے گی، فرمایا پھر میں غسل کر کے آتا، اٹھ کے جاتا۔ تو آپ کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اگر گندگی چھوٹی ہو، تھوڑی ہو تو وضو کرو تو انسان پاک ہو جاتا ہے، اور اگر پلیدی زیادہ ہو، بڑی ہو، تو پھر وہ وضو سے نہیں جاتی، پھر اس کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو لالچ اور دل میں اگر یہ خیال ہو، دنیا کے لیے تو جائز ہے، اللہ نے خود کہا ہے کہ دائیں والے ہیں ایک بائیں والے ہیں، مگر یہ بات اوپر والوں کی ہو رہی ہے کہ نیت میں اخلاص یہ ہو کہ جو عمل بھی کیا جائے وہ محض اور محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور خود اللہ پاک نے سورۃ الماعون میں فرمایا نا، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، جن کا مقصد، جن کا مدعا وہ منافقانہ، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ وہ منافق جن کا عمل تو بڑا بہتر ہوتا ہے مگر نیت جو ہے وہ خالص نہیں ہوتی ان کی۔ اور حضرت باب اللہ شاہ صاحب کا ایک شعر کہہ کے اور بات ختم کرتا ہوں، اسی آیت کی روشنی میں کہ راتی جاگو، کہتے ہیں کہ راتی جاگیں تے شیخ صدواویں تے رات نو جاگن کتے تیں تھو اتے۔ کہتے ایک شخص رات ساری جاگتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کو شیخ کہیں، پیر کہیں، ولی کہیں، بزرگ کہیں، غوث کتب کہیں، بس لوگ اس کو یہ سمجھیں۔ تو کہتے ہیں راتی جاگیں، اس لیے اگر کوئی شخص جاگتا ہے اس نیت سے، اس کے عمل تو وہ کر رہا ہے، عمل تو وہ کر رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے۔ کہتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ صدواویں تے رات نو جاگن کتے تیں تھو اتے۔ کہتے پھر رات کو تو کتے بھی جاگتے ہیں اور اس شخص سے بہتر ہیں۔ بہتر کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کتے اپنے مالک کے لیے جاگتے ہیں، کتے جو ہیں وہ تو مالک کے لیے جاگتے ہیں، اور یہ شخص وہ شخص
جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے جاگ رہا ہے وہ تو لوگوں کے لیے جاگ رہا ہے، اس کی نظر لوگوں پہ ہے، مالک پہ تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں پھر کتے بہتر ہوئے اس سے. راتی جاگیں تے شیخ سدواویں تے رات نو جاگن کتے تینتھو اتے. رات ساری وہ پہرا دندے تے سویرے جا رڑاں تے ستے تینتھو اتے. کہتے ہیں وہ شخص لوگوں کو دکھلانے کے لیے جاگتا ہے ساری رات، اور اس کے بعد پھر نرم اور گرم بستر کے اوپر سوتا ہے. اور وہ کتے اپنے مالک کے لیے جاگتے ہیں اور جا کے روڑیوں پہ اور باہر جہاں جگہ ملتی ہے سو جاتے ہیں. کہتے ہیں رات ساری وہ پہرا دندے تے سویرے جا رڑاں تے ستے تینتھو اتے. تے در مالک دا نہیں چھڑ دے پاویں 100 مارے جتے تینتھو اتے. کہتے ہیں وہ مالک ان کا جتنا بھی ان کو گھر سے نکالے مارے وہ اس کا در نہیں چھوڑتے. اور کہتے ہیں ہماری کیفیت کیا ہے کہ کوئی تھوڑی سی تنگی آ جائے تو ہم بس وویلا کرتے ہیں، شور کرتے ہیں کہ خدا عالم ہمارے لیے یہ رہ گیا. وہ کہتے ہیں کہ در مالک دا نہیں چھڑ دے پاویں 100 مارے جتے تینتھو اتے. تے اٹھ بولیا سونا یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تینتھو اتے. وہ کہتے ہیں کہ اس مولا کو راضی کر لو، اس یار کو راضی کر لو، اس محبوب کو راضی کر لو. اگر نہ راضی کر سکے تو پھر وہ کتے جو ہیں وہ تم سے اچھے ہیں، وہ تم سے بہتر ہیں، وہ جو کتے ہیں. اور انسان یہ سوچے کہ ہم 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں اور 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اور فرض کبھی بھی نفل کے برابر رتبے میں نہیں ہو سکتے، ثواب میں نہیں ہو سکتے. اگر ایک فرض شاید 70 نوافل پڑھے جائیں تو پھر بھی فرض تو نہیں بن سکتا. وہ تو کام وہی کرتے ہیں فرضوں میں بھی جو نفلوں میں کرتے ہیں، کوئی مختلف کام نہیں کرتے. ویسے ہی تشہد، ویسے ہی قیام، ویسے ہی رکوع، ویسے ہی سجود، ویسے ہی ہر کچھ، سلام، سب کچھ. تو کس چیز نے ان 2 فرضوں کو فرض بنا دیا اور ان 2 نفلوں کو نفل بنا دیا؟ محض ایک نیت نے. ہم کہتے ہیں 2 رکعت نماز فرض، اور ادھر کہتے ہیں 2 رکعت نماز نفل. بس یہ بات ہے کہ نیت جو ہے اس کا اثر اتنا ہے. تو اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.